لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ اس نیکی کرنے والے کی نیکی کو اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں جو اپنے رب پہ پوری طرح ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب پہ پوری طرح یقین نہیں رکھتا۔ اگر تبا نازک کو میری بات ناگوار نہ لگے، میں قطعاً کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن بدبختی ہے اس معاشرے کا آج یہ المیہ ہے، اس معاشرے کا آج یہ ناسور بن چکا ہے کہ مجھے مجبوراً نام لے کے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے۔ اگر میرا ایمان داغے چھلے کڑوں پہ ہے، اگر میرا ایمان تویز گنڈوں پہ ہے، اگر میرا ایمان قبروں مندروں پہ ہے، لوگوں پھر یاد رکھ لیجئے، شرک اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان کسی تویز کو بازو میں لٹکا لے یا گلے میں ڈال لے، انسان کسی کڑے چھلے مندری کو اس نیت سے پہنے کہ برکت آئے گی، نقصان سے بچوں گا، شفا ملے گی، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نئے مسلمان ہونے والے نوجوان صحابی کو جب کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ نے دیکھا کہ اس نے اپنے بازو میں داغا باندھا ہوا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا، اے نوجوان ادھر آؤ، مجھے بتاؤ یہ داغا تو نے اپنے بازو میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ وہ نوجوان کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے رسول، میرے بازو میں درد رہتا ہے، میں نے اس کو شفا کی نیت سے پہنا ہے، میں نے اس کو اپنی بازو میں اس لیے ڈالا ہے تاکہ میں بیماری سے بچ جاؤں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ او ظالم، تیرا داغے پہ، چھلے پہ، کڑے پہ، ان بے جان چیزوں پہ یقین ہے، تجھے اپنے پیدا کرنے والے پہ یقین نہیں ہے۔ کوئی بیماری اس وقت تک نہیں آتی جب اللہ کا حکم نہ ہو، اور شفا تب تک نہیں ملتی جب تک آسمان سے شفا کے پروانے نہ آ جائیں۔ اے میرے نوجوان صحابی، تو نے کہا کہ یہ داغا اس لیے پہنا ہے کہ میں بیماری سے بچ جاؤں۔ اگر اس عقیدے پہ، اس ایمان پہ، اس یقین پہ، اس نیت پہ تجھے موت آ گئی تو تیری موت پھر اسلام والی موت نہیں ہوگی، تیری موت محمد الرسول اللہ کی امتی کی حیثیت سے نہیں ہوگی۔ کسی بھی نیکی کی قبولیت کی اولین شرط یہ ہے کہ نیکی کرنے والا خالص اپنے اللہ کے لیے نیکی کرے، اور سفر میں، حضر میں، تنہائی میں وہ اپنا تعلق اور اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنی ضروریتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف آسمان والے رب کو پہچان لے۔ اگر عقیدے میں خرابی ہے، اگر ایمان میں خرابی ہے، اگر اس سوچ میں خرابی ہے، تو میں نہیں کہتا، اللہ اپنے قرآن میں خود فرماتے ہیں، ایسی سوچ والے اگر میرے انبیاء بھی خدا نہ خواستہ ہوں تو میں تو اپنے نبیوں کے عملوں کو ضائع کر کے رکھ دوں، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ قربانی کرنے والا سب سے پہلے اگر اس عقیدے پہ گامزن ہے تو مبارکباد کا مستحق ہے۔ اگر اس کا ان دوسری تیسری چیزوں پہ یقین ہے، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا، کبھی کسی جگہ جھک جاتا ہے، کبھی کسی جگہ منت مانگتا ہے، کبھی کسی جگہ ماتھا ٹیکتا ہے، ایسا کام کرنے والا بندہ پہلے اپنے ایمان کی، عقیدے کی اصلاح کر لے، قربانی کا جانور بعد میں خریدے۔ کیونکہ اسلام کا دو ٹوک فیصلہ ہے، اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے، ساری دنیا مل کے
میرا نقصان کرنا چاہے، میرا آسمان والا رب مجھے بچانا چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی میرا بال باقا نہیں کر سکتی۔ اور اللہ نہ کرے وہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، ساری دنیا مل کے مجھے عزت دینا چاہے، وہ مالک مجھ سے ناراض ہو جائے، ساری دنیا مل کے اللہ کے ہاتھ سے ذلیل ہونے سے مجھے نہیں بچا سکتے۔ قربانی کرنے کی پہلی شرط یہ ہے، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اپنے توکل کو، اپنی تمام کی تمام ضروریات کا مالک صرف اور صرف آسمان والے رب کو مان لے۔ بھولے سے بھی کبھی اللہ کے اختیارات، اللہ کے کرنے کے کام کسی اور جگہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ پہلی شرط ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان کی مضبوطی ہو۔ نمبر 2، قربانی کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کا عمل محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں تب بھی اس بندے کی قربانی اللہ اس کے منہ پہ دے مارتا ہے، میں نہیں کہتا۔ سورہ محمد ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ لوگوں، میری اور میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہوئے نیکی کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے کچھ کرو تو میں اللہ تمہارے عملوں کو ضائع کر دوں۔ قربانی کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو کام بھی میں کروں وہ میرا کام میرے نبی محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ امام لالکئی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں کے اعمال تولے بھی جائیں گے، لوگوں کے اعمال گنے بھی جائیں گے۔ توجہ، لوگوں کے اعمال تولے بھی جائیں گے، لوگوں کے اعمال گنے بھی جائیں گے، کوانٹٹی بھی چیک کی جائے گی اور کوالٹی بھی چیک کی جائے گی، تعداد بھی چیک کی جائے گی، معیار بھی چیک کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، ایک بندے کی زندگی 60 سال ہے، 10 سال اس کے بچپن میں گزر گئے، باقی کے 50 سال وہ ہوش میں گزارتا ہے۔ 50 سالوں کی نمازوں کو گن لیا جائے، حساب نکل آئے گا۔ 50 سالوں کے روزوں کو شمار کر لیا جائے، معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مفہوم یہ ہے کہ اعمالوں کو گنا بھی جائے گا، اعمالوں کو تولا بھی جائے گا۔ آخر اعمال تولے کیوں جائیں گے؟ تولے لوگوں اس لیے جائیں گے تاکہ اس کا معیار چیک کر لیا جائے، کوالٹی چیک کر لی جائے، کیا یہ اسی معیار کے مطابق ہیں جو معیار کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ غور سے سنیے گا، امام لالکائی کہتے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے روز جب ترازو قائم کیا جائے گا، لوگوں کے اعمالوں کو تولا بھی جائے گا، لوگوں کے اعمال کو گنا بھی جائے گا، اور جس ہستی کی ڈیوٹی اللہ ترازو پہ لگائیں گے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہوں گے۔ جس ہستی کو اللہ ترازو پہ میزان پہ ٹھہرائیں گے کہ لوگوں کے اعمال گنو بھی، لوگوں کے اعمال تولو بھی، وہ کوئی انسانوں میں سے نہیں ہوگا، وہ کوئی پیغمبروں میں سے نہیں ہوگا، وہ کوئی عام فرشتوں میں سے نہیں ہوگا، بلکہ تمام نوری مخلوق فرشتوں کے سردار وحی کو لانے والے جبریل امی کی اللہ ڈیوٹی لگائیں گے، ادھر میزان پہ رکو، لوگوں کے اعمال تولو بھی، لوگوں کے اعمال گنو بھی۔ آخر جبریل کی ہی ڈیوٹی اللہ نے کیوں لگائی ہے؟ اس لیے دین اللہ رب رحمان سے نکل کر سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں آیا ہے وہ جبریل امی ہے،
اور جبریل امین سے دین نکل کر جس کے پاس آیا ہے وہ اللہ کے انبیاء ہیں، محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ سے دین چل کر پھر صحابہ تک پہنچا ہے، صحابہ سے دین پھر تابعین تک پہنچا ہے، تبع تابعین تک سے ہوتا ہوا پھر ہمارے تک پہنچا ہے، کیونکہ دین کو پوری طرح پہچاننے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جبریل ہے۔ وہ جانتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ چیز ایسے دی تھی، میں نے ایسے محمد الرسول اللہ کو بتلائی تھی، محمد الرسول اللہ نے پھر آگے اپنے امتیوں کو اس طرح پہنچائی تھی، اور وہ دیکھیں گے جیسے میں نے محمد الرسول اللہ کو بتلائی اگر تو وہ عمل ویسے ہوا تو اس عمل پہ اوکے کی سٹیمپ لگائیں گے، اور اگر وہ عمل پیارے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر ہوا تو جبریل اس کو دور پھینکتے چلے جائیں گے، کیونکہ جبریل پہچانتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جبریل جانتے ہیں محمد الرسول اللہ نے کیا سمجھایا ہے اور امتی کیا کر کے آیا ہے۔